بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لے میری جان، میرے شوہر میرے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھ اور پھر میں نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ میرا شوہر ان پڑھ تھا، اس کو تو لکھا ہوا الف بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا، اس کے ماں باپ نے اسے کچھ نہیں سکھایا تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے وہ ہر مہینے 2 مہینے بعد میرے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھتا تھا اور میں آج بھی حیران تھی۔ میرے بابا مسجد کے امام تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے اندر حرام کا ایک بھی نوالا چلا جائے تو آپ کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، اور میرا شوہر جس کے پاس نہ تو کوئی ہنر تھا نہ پڑھائی، وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے کام کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اس نے 2 سال میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے کماتا تھا، کھینچ تان کے گزارا ہوتا تھا۔ اچھی بھلی صحت لے کر آئی تھی میں، اور سوکھ کی کانٹا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، کہنے لگا کہ نہیں کماؤں گا، کر لو جو کرنا ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی ماں نے مجھے خوب تانے دیے کہ تم ایک بے وقوف عورت ہو، نہ اپنے شوہر کو ٹھیک کر پا رہی ہو، نہ ہی تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب کہتے تھے کہ اولاد پیدا ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا، کیونکہ میں بھی تو انہی لوگوں کے بیچ میں پلی بڑھی تھی۔ اولاد ہوگی، ذمہ داریاں ہوں گی تو پیسے کمانا شروع کر دے گا۔ جب بچہ بھوک سے روئے گا تو اس کو کیا روتا چھوڑ دے گا؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ مرد کو بیوی سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو دکھ درد تکلیف میں اگر دیکھنے والا ہو تو دیکھ لیتا ہے، لیکن اولاد کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے تو میری ساس مجھے کہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور میرے ہاں کبھی اولاد پیدا نہیں ہوگی، لیکن ایک دفعہ میں امید سے ہو گئی تھی، پر میرا مس کیریج ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی میری ساس کو یقین نہیں تھا، وہ کہتی تھی تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا کوئی بچہ تھا ہی نہیں، تم بانجھ ہو۔ وہ مجھے سارے محلے میں بانجھ مشہور کر چکی تھی۔ جب بھی کوئی ان کے گھر میں آتا اور پوچھتا کہ ابھی تک بچے نہیں ہوئے تو کہتی کہ یہ عورت ہے ہی بانجھ، تو بچہ کہاں سے پیدا کرے گی، بس گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کام کاج کرتی ہے۔ میرا بیٹا بھی اس کو لفٹ نہیں کراتا، لیکن اصل میں ان کا بیٹا میرا غلام تھا، وہ میری کوئی بات مانے نہ مانے لیکن میرے آگے پیچھے خوب پھرتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ عورتوں کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور تو مجھ سے وکیلوں کی طرح سوال کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ ارے جہاں سے بھی لایا ہوں تیرے لیے لایا ہوں، پاس رکھ ان پیسوں کو، کپڑے لے، جوتے لے، اچھے کپڑے پہن، اچھی شکل لے کر گھر میں پھرا کر، میں بھی تجھے دیکھوں تو مجھے اچھی لگے۔ تو جیسی مجھے ملی تھی بالکل بھی ویسی نہیں رہی۔ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، ہمارے حالات برے تھے، لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں، اپنے لیے سونا بنا، میری ماں کو بھی کپڑے لے کے دے۔ دیکھ میں نے پیسے تیرے آگے رکھے ہیں، اپنی ماں کو نہیں دیے، میں چاہتا تو اپنی ماں کو بھی دے سکتا تھا، لیکن سارے پیسے میں نے تیری ہتھیلی پر رکھے ہیں، کیونکہ میں ایک اچھا شوہر ہوں، اور اچھے شوہر پیسے لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر ہی رکھتے ہیں، اور تم جانو اور یہ پیسے جانے۔ میں نے تو تجھ سے حساب بھی نہیں مانگنا۔ میں نے کہا کہ تو مجھے جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ یہ پیسے کس مد میں لے کر آیا ہے، میں ان کو خرچ نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے، میں شکل سے تجھے چور لگتا ہوں کیا، یا میں نے کہیں ڈاکہ مارا ہے؟ ارے اتنی ہمت کہاں ہے میرے اندر، ایک مکھی تو مار نہیں سکتا میں نے کہا کہ پھر بھی آج کل کے دور میں حلال کے پیسے اتنے نہیں آتے، حلال کے پیسوں سے تو صرف 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے، تو اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آ جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ رضیہ، اگر آئندہ تو نے اس طرح کی باتیں کی تو میں سارے پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، پھر فقیروں کی طرح ان کے پیچھے پھرتی رہنا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے پیسے جا کر وہیں پر رکھ دیے جہاں پہلے اور بھی پڑے ہوئے تھے۔ میرا شوہر واقعی مجھ سے حساب کتاب نہیں مانگتا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ڈھیر سارے پیسے لے آتا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا علاج کیوں نہیں کرواتا ابھی تک، اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تو اپنا علاج کروا لے، پاس ہی تو ہسپتال ہے، وہاں پہ چلی جا، جتنے مرضی پیسے لگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ساری زندگی ایسے ہی پیسے آتے رہیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ساری زندگی پیسے آتے رہیں گے۔ اس نے اپنے منہ میں ماچس کی تیلی ڈالی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے چارپائی پہ لیٹ گیا، کہنے لگا آج اچھا سا کھانا بنانا، بریانی ضرور بنانا اور قورمہ بھی بنانا۔ ارے جس دن کمائی ہوتی ہے اس دن تو بندہ اچھا کھانا کھائے نا، اتنا تو جائز ہے۔ آگے پیچھے دال روٹی بنا لیا کر، تھوڑے پیسے جمع بھی کر لیا کر، کب تک اس کرائے کے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ ارے اپنا گھر بنا لیں گے۔ مجھے میرے شوہر کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ نہ جانے کیا کہتا تھا اور کیا کرتا تھا، پر مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ یہ پیسے کسی غلط کام کی بدولت ہی اس گھر میں آ رہے ہیں، کیونکہ صحیح کام کے بدلے کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ملتے۔ میرا شوہر پورے مہینے 1.5 مہینے گھر میں ہی پڑا رہتا تھا، آرام کرتا رہتا، اور مہینے 1.5 مہینے بعد 1-2 دن کے لیے کہیں جاتا اور اتنے سارے پیسے لے کر آ جاتا۔ میں نے تو بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ مجھے اولاد مل جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا، مجھے واقعی خوشخبری مل گئی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ لیکن میں اس دفعہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے،
ابھی تو بہت شروع کے دن ہے، آپ ابھی سے آ گئی ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ کو اپنی پرواہ ہے، آپ نے بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، دوائیاں کھانی ہے، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں دے دی، لیکن اس نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک رہے گا، آپ کی صحت بھی اچھی ہے۔ میں بہت خوش۔ میں نے جب یہ بات شوہر کو بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیٹا آئے گا میرا بیٹا بھی میرے ساتھ یہی کام کرے گا۔ میں نے کہا کہ کون سا کام کرتے ہو تم اور بیٹے سے بھی کروانے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ بیٹے کی ماں کو تو بتا دو کہ وہ کام ہے کون سا۔ اس نے کہا کہ بیٹے کی ماں کو بتا دیا تو بیٹے کی ماں کا لیکچر سننا پڑے گا، اور ابھی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ابھی تو مجھے میری پیاری بیوی کو بازار لے کر جانا ہے، اچھا سا کھانا کھائیں گے، کپڑے خریدیں گے، بچے کی شاپنگ کریں گے۔ میں نے کہا کہ ابھی سے بچے کی شاپنگ کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ابھی سے۔ میں بھی تو عورت تھی، محبت اور پیار کی ترسی ہوئی تھی، ایسی لڑکی جس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد کر لینا، تمہیں جو بھی کرنا ہے، تمہارے نخرے تمہارا شوہر اٹھائے گا، اپنے شوہر کے ساتھ سیر کرنے جانا، ہوٹلوں پہ جانا، مزے کرنا۔ اور پھر ہم جیسی لڑکیوں کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ شروع کے 2 سال میں بھی تو ایسا کچھ نہیں تھا، میرا شوہر مجھے پوچھتا بھی نہیں تھا، لیکن اب اس کے پاس پیسے تھے تو اس نے کہا کہ چلو سیر کرنے چلتے ہیں، تو میں بھی خوش ہو گئی۔ ہم دونوں باہر چلے گئے، ہم نے فلم بھی دیکھی، اچھا سا کھانا بھی کھایا، شاپنگ بھی کی۔ اب کھڑے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ پاگل، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، میری بیوی ہو، اور اب تو میرے بچے کی بھی ماں بننے والی ہو، لیکن جب مرد کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے نا تو اس سے محبت نہیں مانگتے، وہ محبت بھی نہیں دے پاتا، بس تو خوش رہا کر۔ ڈاکٹر نے بھی تجھے یہی کہا ہے نا کہ تو نے خوش رہنا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر نے یہی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ بس تو نے اب ہمیشہ خوش رہنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واقعی سب کچھ ٹھیک تھا۔ میری ساس کو جب یہ پتا چل گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ تو خوش ہوئی، لیکن جب ان کو یہ پتا لگنے لگا کہ میری طبیعت خراب نہیں ہو رہی، ٹھیک جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جن عورتوں کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ان کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بیٹی کا حمل برداشت کرنا آسان ہوتا ہے اور بیٹے کا حمل برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تجھے الٹی آ رہی ہے، نہ تجھے چکر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ اور میں ان کو کیا کہتی کہ پہلے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، اب اولاد ہو رہی ہے تو آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ میں کچھ بولنے والی تھی کہ یہ بات میرے شوہر نے سن لی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے میرا ساتھ، اور اس نے کہا کہ امی اللہ کا شکر کریں کہ اولاد ہو رہی ہے، آپ نے تو اس کا جینا حرام کر کے رکھا تھا، اب آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، جو بھی ہوگا ہمارا ہوگا، ہم اس کا خیال کر لیں گے، آپ نے گود میں اٹھانا ہوا تو آپ اٹھانا، نہیں اٹھانا ہوا تو بے شک نہ اٹھانا۔ اس بات پر تو میری ساس نے بین ڈالنا شروع کر کہ ارے میرے بیٹے کی پہلی اولاد ہے، میں کیوں نہ گود میں اٹھاؤں گی، یہ میرے بیٹے نے مجھے کیا کہا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ بھی تو الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، آپ کی باتیں بھی ہمارے دل پر ایسی لگتی ہیں جیسے ہماری بات آپ کو لگ گئی۔ میری ساس کو تھوڑا احساس ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میرا 6واں مہینہ تھا جب میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جب طبیعت ٹھیک ہے تو کیوں جانا بار بار، بچے کو شعائیں لگتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے 6 مہینے پہ ضرور آنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میری ساس نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے، اگر بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر تیرے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، کبھی میری بھی کوئی بات مان لیا کر۔ میری ساس نے تو میرے شوہر کو بھی یہ بتا دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں امی، انہوں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں بچہ گھر میں پیدا نہیں کروں گی، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں بالکل، میں تجھے ہسپتال میں ہی لے کر جاؤں گا، تو فکر کیوں کرتی ہے، تو بس خوش رہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سوات کے سب سے اچھے ہسپتال میں لے کر جائے گا، کیونکہ یہ میرا پہلا بچہ تھا اور اتنی مشکلوں کے بعد پیدا ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ بنے۔ ہمارے پچھلے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی ساس نے کہا تھا کہ بچہ تو گھر میں ہی پیدا ہوگا اور نارمل ڈیلیوری ہی ہوگی، جبکہ کیس اس کا ہسپتال والا تھا، لیکن وہ اسے ہسپتال نہیں لے کر گئے تاکہ ان کا خرچہ نہ ہو، اور اسی طرح وہ بیچاری گھر میں بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتی رہی۔ اللہ نے اس کی جان تو بچا لی، لیکن اس کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرا شوہر پورا دن گھر پر پڑا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی 1 ہفتے کے لیے بیچ میں سے غائب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی 3-4 راتیں بھی باہر آ جاتی تھیں۔ جب واپس آتا تھا تو اس کی جیبوں میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم نے بچے کی ساری شاپنگ کر لی تھی، ہم نے اتنا سامان بنا لیا جیسے ایک نہیں ہمارے گھر میں 3 بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ اب تو میری ساس نے بھی اپنے بیٹے کو کہا
کہ بس کر دے، تیرے تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ واقعی اس کے شوق ختم نہیں ہو رہے اور مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ میں کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتی تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن جب یاد آتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی کہ کہیں میرا شوہر کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو جس کی وجہ سے کل کو اس کو پولیس پکڑ کر لے جائے اور پھر پیچھے ہم اکیلے رہ جائیں۔ ہم دو عورتیں مل کر کیا کر لیتے۔ میری ایک نند بھی تھی لیکن وہ پنجاب میں ہوتی تھی، ہم نے اس کی شادی پنجاب میں کی تھی۔ بس دن اسی طرح گزر رہے تھے، میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور میرا آخری وقت بھی آنے والا تھا۔ ایک دن میرا شوہر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا بھلا صحت مند بچہ دیا ہے آپ کو اور آپ ہیں کہ باتیں کر رہی ہیں، اور کیا کر سکتا تھا میں، یہ سب سے صحت مند بچہ تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ کس بچے کی بات ہو رہی ہے۔ میرا شوہر بری طرح گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ ارے میں تو بتانے ہی والا تھا تجھے، وہ میرا ایک دوست ہے، اس کی موٹروں کی دکان ہے، اس کو کام کرنے کے لیے لڑکے کی ضرورت، تو میں نے اپنے دوسرے دوست کے بیٹے کو وہاں پر رکھوا دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ بہت ہی دبلا پتلا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کرتا، بھاری سامان نہیں اٹھا سکتا، جبکہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اچھا بھلا بچہ دیا تھا تمہیں میں نے کہا کہ اچھا۔ اس نے کہا کہ تو کیا سمجھ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی تم چوروں کی طرح بات کر رہے تھے تو دماغ میں عجیب عجیب باتیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ الٹی سیدھی باتیں نہ سوچا کر، جو تو سوچے گی وہی اثر ہمارے بیٹے پہ پڑے گا۔ میرا شوہر آج کل مجھ سے زیادہ ہی محبت جتاتا تھا۔ میری ساس کو بھی یہ سب کچھ برا لگنا شروع ہو گیا تھا، پر میرے شوہر نے کہا کہ امی تجھے نہیں پتا، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جب عورت کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے نا اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ یہ کمی نہیں بھولتی، وہ ساری باتیں بھول جاتی ہے لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور اگر عورت کو دکھی رکھے نا تو بچے پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ تجھے یہ سب کچھ کون بتاتا ہے، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہماری عورتیں تو 10 سے 12 بچے پیدا کرتی ہیں۔ میرے شوہر نے میری ساس کو کہا کہ پھر آپ نے کیوں 2 بچوں پر بس کر دی، اور بری طرح ہنسنے لگا۔ میری ساس نے کہا کہ بے وقوف آدمی، تیرا باپ جو مر گیا تھا، اگر دوسری شادی کر لیتی تو میرے بھی اور بچے ہوتے، پر تم لوگوں کی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بہت خوش رہتا تھا، اس کے دماغ پر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت ہی پیارا، نیلی آنکھوں والا بیٹا، بالکل میرے جیسا۔ میں نے کہا کہ ہاں آپ پر گیا تو خوبصورت ہی ہوگا، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ بیٹا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بیٹی ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ بیٹی بھی ہوئی تو خدا کی قسم مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور وہ بھی بہت خوبصورت، اتنا پیارا بچہ ہوگا کہ سارے محلے والے اسے دیکھ دیکھ کر جل جائیں گے۔ اور میری ایک بات سن لے، اس کے بعد نا اور بھی بچے آنے چاہیے اس دنیا میں، یہ نہ ہو کہ پھر سے کوئی مسئلہ بن جائے۔ میں نے کہا کہ پہلے ایک تو خیر سے آ جائے۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ نارمل روٹین کا درد ہے، لیکن میرا وقت آ گیا تھا۔ مجھے سوات کے میٹرنٹی ہسپتال میں لے گئے، وہاں پہ پہلے سے ہی ڈاکٹر بھی موجود۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس کے پاس میں ایک دفعہ گئی تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ آپ دوبارہ آئی ہی نہیں، آپ کو دوبارہ آنا چاہیے تھا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک تو ہے، لیکن لگتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے اور میرے بچے کو بچا لیجیے، کیونکہ اگر میں مر گئی تو میرے بچے کا خیال کون رکھے گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس ٹائم پہ ایسی باتیں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرو، نہیں تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ وہ لوگ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے پورا بے ہوش ہونا ہے یا آدھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے پورا بے ہوش نہیں ہونا، میں نے آدھا بے ہوش ہونا ہے۔ میں اپنے بچے کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتی ہوں، بڑا منت و مرادوں کے بعد پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے آدھا بے ہوش کر، لیکن میں سب کچھ دیکھ پا رہی تھی۔ میرا شوہر باہر تھا، اپنی امی کو لینے گیا تھا۔ آج ہسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ بارش کا موسم تھا، لیکن 2 ڈاکٹرز جو اندر موجود تھیں انہوں نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی، ساتھ ہی ڈاکٹرز کی چیخیں مارنے کی بھی آواز، پھر کچھ سامان گرنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ وہ میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی، وہ مجھ سے بھی دور دور بھاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ اچانک سے میری بچے پر نظر پڑی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرا شوہر سر پکڑ کے بیٹھا تھا اور میری ساس۔ بچہ جھولے میں پڑا تھا، مجھے اتنا تو نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے بچے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو کہا تھا کہ آپ کا بچہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کو کہاں رکھیں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ آپ ہی بتائیں، اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ معاف کرے، میں آپ کی جگہ کیوں ہوتی؟ ضرور آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تبھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہمیں اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ دور دراز علاقوں میں سنا ضرور ہے، لیکن پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم کیسے رکھیں گے اس بچے کو؟ اس کو تو ایک دفعہ دیکھ کر ہی ہمارے دل عجیب سے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب تک ہم لوگ ڈپریشن میں رہیں گے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں ہے تو بیٹا ہی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟
ایسے کیوں بتا رہی ہیں؟ مجھے میرا بچہ دیں، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ خواب نہیں تھا۔ جب انہوں نے ایسے کہا تو میں مزید حیران رہ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تو نہ ہی دیکھ تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میری ساس نے کہا کہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ تو ایک بد کردار عورت، تو نے کوئی بہت بڑا کانٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آج اللہ نے تجھے یہ دن دکھایا ہے کہ تیرے ہاں اس طرح کی اولاد پیدا ہوئی ہے۔ توبہ توبہ، اس عورت نے تو نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا۔ اتنی بڑی سزا تبھی ملتی ہے جب انسان نے اتنا بڑا گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ عورت بد کردار۔ میرے شوہر نے کہا کہ اماں بس کر دے۔ میرے شوہر کو غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ایسی نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر یہ ہو کیا گیا تھا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آج میری گود میں میری اولاد آ جائے گی اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بمشکل لپک کر جھولے کو اپنی طرف کیا اور بچے کو دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میرا بچہ نارمل نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے۔ اس کی شکل ایسی تھی جیسے کسی چھوٹے آدمی کی ہوتی ہے، اور اس کی سکن ایسی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ جھریاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر عجیب سے چھلکے اتر رہے تھے۔ میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں زندگی میں ایسا نہ روئی تھی۔ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی۔ میرے شوہر نے اس جھولے کو پیچھے کر دیا اور اوپر کپڑا کروا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی اور اس نے کہا کہ میں کب سے دیکھ رہی تھی کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ دراصل یہ ایک بیماری ہے جو دنیا میں بہت ہی کم ہے اور اس طرح کا صرف ایک اور کیس ہے جو باہر کے ملک میں ہوا ہے۔ اس بچے کو اولڈ بیبی کہتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بوڑھا انسان ہے جبکہ وہ صرف 4 سال کا بچہ ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہمارے بچے کو یہ بیماری کیوں ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، اب اس بچے کا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ کیا کریں سے کیا مطلب ہے، میرا بچہ ہے، میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے دل سے لگا لی۔ ماں کے لیے تو اولاد دنیا کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، چاہے وہ جیسی بھی کیوں نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو یہیں چھوڑ دے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کے نہیں جانے والی، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور میں اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم اس بچے کو نہیں پالنا چاہتے تو بے شک مجھے طلاق دے دو، میں خود اپنے بچے کو پال لوں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ جیسا بھی ہے یہ میرا بچہ ہے، اس کو بیماری ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بات کا کسی کو نہ بتائے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بار بار رو رہا تھا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بیچارہ ایسی ہی قسمت لے کر آیا تھا، اپنی قسمت میں یہی سب کچھ لکھوا کر لایا تھا۔ پتہ نہیں کس کے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے آ گیا تھا معصوم، اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، پھر اسے ایسی زندگی کیوں ملی تھی؟ میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ عورت اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو اسے اس گھر سے نکال دو اور اسے طلاق دے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے سارے خاندان والوں کو اور اس محلے والوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ ہم پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ بات تو سارے علاقے میں پھیل جانی تھی۔ جیسے ہی میں نے طلاق کی بات کی، میرا شوہر اپنے گھٹنوں پر میرے سامنے گر گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں نے لوگوں کا دل دکھایا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی وہ پیسے نہیں لے کر آتا تھا، میں یہاں سے پنجاب اور دوسرے علاقوں میں چلا جاتا تھا اور وہاں سے لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے بیچ دیا کرتا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا لوگوں کے بچوں کو بیچ دیتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن غریبوں کے بچوں کو امیروں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ وہ تو زیادہ اچھی جگہ چلے جاتے تھے نا، ان کا زیادہ اچھے سے خیال رکھا جاتا تھا۔ اس دن تو نے مجھے جو بات کرتے ہوئے سنا تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے بیٹا دے، پیارا سا بیٹا، خوبصورت سا، لیکن اللہ نے مجھے میری سزا دے دی۔ دیکھو میرے بیٹے کو، اس کو کیسی بیماری ہے، کیا زندگی ہوگی اس کی، کیسے رہے گا یہ، اس کا تو علاج بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ تو کوئی غلط کام کرتا ہوگا، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ تو اتنا زیادہ غلط کام کرے گا۔ تیری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اب دیکھ اپنی اولاد کو، یہی تیری اولاد ہے، یہی وہ اولاد ہے جو تجھے 4 سال بعد ملی ہے، جو تجھے چاہیے تھی۔ تیرا بیٹا ہے یہ، تیرا بیٹا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ہی رونا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے گا اور جہاں بھی اس نے بچے دیے ہیں وہاں سے کسی طرح ان بچوں کو واپس لے کر ان کے ماں باپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کہا کہ اپنا ہی مچایا ہوا گند صاف کرنے کی تجھے کوئی بھی نیکی نہیں ملے گی۔ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو پالنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھنے میں بہت عجیب لگتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم میاں بیوی اس کو پال رہے ہیں اور ابھی بھی وہ ہمارے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بچہ 1-2 سال سے زیادہ نہیں نکالے گا، لیکن ماشاءاللہ سے 4 سال کا ہو گیا ہے۔ باقی سارے معاملوں میں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس اس کو یہ جلد کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ عجیب لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو ہمارا بیٹا ہے،
मेरी औलाद है, मैं कभी उसे खुद से दूर नहीं करूंगी, मैं कर ही नहीं सकती। कोई माँ इस काबिल होती ही नहीं है कि वो अपनी औलाद को अपने से दूर कर सके। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।